حاضرین، میں معین الدین شاہین، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو، سمراٹ پرتھویراج چوہان گورنمنٹ کالج اجمیر۔ کل ہم نے مثنوی سحر البیان کی تشریح کے تحت داستان حمام میں نہانے کی لطافت میں کے سلسلے میں تشریح کی تھی۔ کل ہم نے اس شعر تک تشریح کی تھی کہ تنے نازنی نم ہوا اس کا کل، کہ جس طرح ڈوبے ہیں شبنم میں گل۔ اور آج ہم اس شعر سے آگے اپنی بات کو بڑھائیں گے۔ اگلا شعر اسی سلسلے کو قائم و دائم رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ کیا غسل جب اس لطافت کے ساتھ، اڑا کھیس لائے اسے ہاتھوں ہاتھ۔ جب شہزادے نے غسل کر لیا تو کھیس اڑا کر ایک دوشالے ٹائپ کا یا چادر ٹائپ کا ایک بڑا سا کپڑا، بڑی سی یہ کہیے کہ چادر اس کو اڑا کے لے آئے تاکہ اسے کہیں سردی نہ لگ جائے۔ اس کا جسم پر جو پانی پڑا ہوا ہے وہ اس میں پیوست ہو جائے، وہ صحیح سلامت شہزادہ باہر آ جائے۔ نہا دھو کے نکلا وہ گل اس طرح کے بدلی سے نکلے ہے مہ جس طرح۔ نہا دھو کے شہزادہ اس طرح اپنے گھر سے سج دھج کے، اپنے محل سے سج دھج کے نکلا کہ جس طرح بادلوں کی اوٹ سے چندرما یا چاند نکلتا ہے۔ یہاں بھی تشبیہ و استعارے کا عنصر یہاں شامل ہے اور شہزادے کو چاند سے مثال دی گئی ہے۔ غرض شاہزادے کو نہلا دھلا دیا، خلعت خسروانہ پنہا۔ کہتے ہیں کہ جب شہزادے کو نہلا دیا، اس کو صاف ستھرا بنا دیا، تو اسے خلعت یعنی خسروانہ یعنی بادشاہوں اور شہزادوں کے پہننے کا جو قیمتی لباس ہوتا ہے، اس سے اسے سجا دھجا کر یا آراستہ و پیراستہ کر کے تیار کیا۔ جواہر سراسر پنہایا اسے، جواہر کا دریا بنایا اسے۔ کہتے ہیں کہ ہیرے جواہرات شہزادے پر اس طرح لاد دیے گئے یا پہنا دیے گئے کہ ان کے پہننے کے بعد ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شہزادہ نہیں بلکہ جواہر کا، ہیرے یاقوت و زمرد کا ایک دریا رواں دواں طریقے سے بہہ رہا ہے۔ یعنی میر حسن نے کتنی بہترین مثال یہاں پیش کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اس کا جسم تھا اس سے زیادہ یا پورے جسم کو اس طرح سے ڈھک دیا گیا تھا ہیرے جواہرات سے کہ اب شہزادہ نہیں بلکہ جواہرات کا ایک دریا معلوم ہو رہا تھا۔ غوطے لگانے والا یا غوطہ زن کہیے، ہیرے جواہرات جھلمل ایسے کر رہے تھے کہ جس طرح سے کوئی پانی میں غوطہ زن ہوتا ہے، یعنی جھلملاہٹ، چمک دمک تمازت چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ لڑی لٹکن اور قلفی اور نو رتن عدد ایک سے ایک کیا زیب تن۔ کہتے ہیں کہ ایک تو لڑیاں ہوتی ہیں موتیوں کی، ہیرے جواہرات کے جو لڑے جڑے ہوئے ہیں، اور نو رتن یعنی 9 طرح کے رتن، اور جتنے بھی یہ قیمتی جواہرات تھے، ہیرے یاقوت و زمرد تھے، ان کو اس کے جسم پر اتنا بہترین طریقے سے پہنایا گیا کہ وہ
دیکھنے والے اس کی چکا چوند کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ اس کے بعد کا حصہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ آج تک کے لیے یہیں پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔